رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی پاک گھر میں آ کر کچھ ذکر اور نماز جمعہ سے پہلے کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے گا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی کی مرضی، انسان ابھی سردی سے پریشان ہے اور پھر یہ موسم میں بارش، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے. کوئی اللہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے گا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی کی ہر چیز نے، اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانوں کے لیے پیدا فرمایا اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دیا، اور دنیا کے اندر جتنے بھی یہ چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو فائدہ کے لیے پیدا فرمایا. اور مسلمانوں کو، انسانوں کو لیے، اشرف المخلوقات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ لوگ سیدھے راہ پر آ جائے. یہ نہ سوچے کہ یہ دنیا ایسی ہی چل رہی ہے، یہ سورج روزانہ اگتا ہے اور ڈوبتا ہے، سورج، ستارے، چاند، یہ میرے دوستو ایسا ہی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالی کا محتاج ہے. میرے دوست اور بزرگوں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے کے اندر میں نے آپ سامنے ایمان کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں نہ ہماری صورت، نہ ہماری مال، نہ ہماری دولت، نہ ہمارے مکان، نہ ہمارے دکان، نہ ہماری طاقت، نہ ہماری جوانی، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. یا کالے ہو یا گورے ہو، عجم کا ہو، عرب کا ہو، کسی خطے کے رہنے والا ہو، اگر اس کے پاس اگر ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی فضیلت ہے. ہماری اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر مرتبہ اور مقام ہے وہ اعمال اور ایمان کا ہے. تو میرے دوستو، اس میں نے اس پچھلے جمعے کے اندر ایمان کا جو ذکر کیا تھا، اس کے اندر آپ حضرات کے سامنے مرد کے بارے میں ذکر کیا تھا. اسی طرح میرے دوستو، اس قرآن کے لیے، اس اسلام کے لیے، یہ نماز کے لیے، یہ روزہ کے لیے، یہ ایمان کے لیے عورتوں کا بھی بڑا مقام ہے اور عورتوں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. آج آپ کے سامنے میں عورتوں کا مقام کہ پچھلے اس دور کے اندر عورتوں کے پاس کیا ایمان تھی اور آج ہمارے ماں بہنیں کے پاس کیا ایمان ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی کیسے اطاعت کرتی ہے اور آج کے دور میں یہ کیسے نافرمانیاں کرتی ہے. میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں. اللہ کے پاک نبی غار حرا میں ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے وحی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے وحی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا. میرے دوستو اللہ کے رسول گھبرا گئے اور گھر تشریف لے جاتے ہیں اور فرمایا زملونی زملونی دسرونی دسرونی، مجھے کمبل ڈال دو، میرے اوپر چادر ڈال دو، رضائی ڈال دو. اللہ کے رسول کانپ رہے ہیں. میرے دوستو اللہ کے رسول جب وہ جب وہ دل کے اندر وہ قرآن کی جو وحشت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کی زبان سے سب سے پہلے قرآن کریم کو سننے والا اللہ کے رسول کی زبان پر سب سے پہلے قرآن کریم کے سننے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک عورت ہے اور تمام مومنوں کی ماں ہے. اس دنیا کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی عورت ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ایمان انہوں نے لایا. مردوں میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ، جب اللہ کے رسول نے فرمایا خدیجہ میں نے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے، تو سب سے پہلے جو کلمہ اور قرآن کی بات کو جو سنا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسلام کے اندر اگر سب سے پہلے شہید دیکھا جائے تو وہ بھی ایک عورت ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اسلام کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس دین کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کی قربانی اگر کسی نے دی تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو وہ بھی ایک عورت ہے. 80-90 سال کی بوڑھی ماں ہے. ابو جہل نے پکڑ لیا، چوک پر لے آتا ہے، دونوں پاؤں کے اندر رسی باندھ دیتا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اور دونوں پاؤں میں رسی باندھنے کے بعد دونوں رسیوں میں ایک اونٹ باندھ دیتا ہے. میرے دوستو، اور ابو جہل تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ابو جہل کہتا ہے سمیہ اب بتاؤ جان بچاؤ گی کہ ایمان بچاؤ گی؟ اب بتاؤ جان بچاؤ گی ایمان بچاؤ گی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر کوئی ملال نہیں، مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ابو جہل یہ جان تو آنی جانی ہے، اسے کون بیوقوف بچاتا پھرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جان دیا ہے، اگر اللہ ہم کو 1000 جان دے دیتے میں اللہ کے راستے پر قربان کر دیتی، اپنی جان کو قربان کر دیتی، لیکن ایمان کو اپنے دامن سے نہیں جانے دیتی. میں ایمان کو بچاؤں گی، جان کو ہم بچاتا پھرے. میرے دوستوں، ابو جہل نے اس سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پر برچھا مار کر شہید کر دیتا ہے. یہ ہمارے لیے کہنا کتنا آسان ہے اور سننا کتنا آسان ہے، لیکن دل کے اندر تصور کرو میرے دوست. تو اسلام کے اندر سب سے پہلے کلمہ قرآن کی سننے والی بھی عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسلام کے اندر سب سے پہلے جان دینے والے بھی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ایک اور صحابی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، بیوہ عورت ہے. سنو میرے دوستو کہ عورت بھی اس کے پاس بھی کیسے ایمان تھی، وہ اللہ اور اس کے رسول سے کیسے محبت کرتی تھی. اور آج کے خواتین، آج کی عورتوں کو دیکھو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی کیا فرما برداری کرتی ہے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا مغرب کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھے بیٹھے رونے لگی. 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بیوہ ہے خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا. بچوں نے دیکھا کہ میری امی جان رو رہی ہے، دونوں بچے چلے جاتے ہیں امی
کیوں رو رہی ہو؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے تمہاری مطلب کا کام نہیں ہے، جاؤ تم لوگ کھانا کھاؤ۔ بچے کہنے لگے کہ امی جب تک آپ ہمیں بتائیں گے نہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہو ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہمارے زبان سے ہمارے حلق سے لقمہ نیچے نہیں اترے گا۔ امی جان بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا بیٹا تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے انفروا فی سبیل اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے مدینے کے اندر۔ امی جان اللہ کے رسول نے کیا اعلان کیا ہے؟ فرمایا بیٹے اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے کہ لوگوں کافروں نے ہمیں للکارا ہے، ہمیں شرک اور بدعت کو مٹانا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ کوئی اپنے مال دے رہا ہے، کوئی اونٹ پیش کر رہا ہے، کوئی گھوڑا پیش کر رہا ہے، کوئی مال و دولت پیش کر رہا ہے، کوئی عورت اپنے بیٹے کو پیش کر رہی ہے، کوئی شوہر کو پیش کر رہی ہے، کوئی باپ کو پیش کر رہی ہے، لیکن میرے بیٹوں ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، تم ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہو، سارا مدینہ جنت خریدیں گے، سارا مدینہ والے جنت جائیں گے، سب کے گھر کے اندر اللہ کی رحمت برسے گی، ہمارے گھر محروم ہو جائے گی، ہمارے گھر محروم ہے، اس لیے ہم رو رہے ہیں، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ صحابہ کا بیٹا تھا نا، صحابہ کا بیٹا تھا۔ فرمایا امی جان اگر آپ اجازت دیتے ہو، اگر آپ کا حکم ہے، ہم اس عمر میں بھی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بھی کیا کہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پرچم کو لہرائیں گے، ہم بھی جائیں گے جہاد اگر آپ کا حکم ہو تو۔ میرے دوستو حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دونوں چھوٹے 7 سال 8 سال کے بچے ہیں اور لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ اللہ کتنے خوش نصیب والا مائی تھی، حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے دیکھا، اس اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اس کے استقبال کے لیے۔ میرے دوستو خنسا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں اپنی مرضی سے مسلمان بنی ہوں، آپ کے دربار میں آ کر آپ کے سامنے میں کلمہ پڑھی ہوں۔ میرے دوست کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں کیا بتاؤں، کئی مرتبہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بال بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ خنسا کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا یہ 2 یتیم پونجی لے کر آیا ہوں، ہمارے پاس کچھ مال و دولت نہیں ہے، اللہ کے رسول سے قبول کرو، انہیں بھی جہاد ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی یہ بچے ہیں، یہ کیا کام آئیں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ چھوٹے بڑے نہ دیکھو، اس کو لے جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس میں سے کہنے لگا ایک تو یہ بڑا والا تو ٹھیک ہے ہوشیار ہے، لیکن یہ چھوٹا تو بہت چھوٹا ہے۔ اللہ اکبر، مجاہد کا بیٹا تھا۔ میرے دوستوں جب صحابہ نے کہا ایک یہ تو چلنے کے قابل ہے، یہ تھوڑا ہوشیار ہے، لیکن وہ تو چھوٹا ہے۔ اب میرے دوست بزرگوں نوجوانوں ذرا کیا ایمان تھی، کیسے کتنا ایمان والا بچے کے اندر کیا ایمان تھی۔ وہ چھوٹا بچہ اپنے پاؤں کے ایڑی میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں تو اس سے بڑا ہوں، اے اللہ کے رسول میں تو اس سے بڑا ہوں۔ آج کے دور میں ایسا ہوتا تھا ہم اور آپ اور جھوٹ جاتے فرماتے ہمیں تو اور چھوٹا ہو، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خنسا مجاہد بچے پیدا کیے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں بچے کو ایک طرف لے آتی ہے، فرمایا آ جاؤ میرے لال، آج تمہارے سر پر آخری ہاتھ پھیرتا ہوں۔ حضرت سمیہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بچے کہنے لگے اے امی جان اب کیوں
ہو رو رہی ہو، آپ کا جو تمنا ہے، آپ کا جو کیا تمنا تھی وہ تو میں نے پورا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دے دی، فرمایا بیٹا رونے کا مزہ تو اب ہے اور رونے کا وقت تو اب آیا ہے۔ اور روتے روتے فرماتی ہے کہ اے میرے بچوں بتاؤ میں تمہاری کون ہوں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ فرمانے لگے تم ہماری امی جان ہو، ہماری ماں ہو۔ فرمانے لگے بیٹا یاد رکھنا اللہ کی قسم میں تمہیں حلال جلی تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کیا ہوں، تمہارے ماموں کو میں رسوا نہیں کیا ہوں، اور میں تمہیں حلال کما کر روزی کھلایا، اور کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا ہے کہ میں نماز وضو کر کے تمہیں ہمیشہ جو دودھ پلائی ہوں وضو کر کے دودھ پلائی ہوں۔ پھر امی کیا کہتے رہو؟ فرمایا بیٹا اگر یہ پتا چلا کہ تم جنگ سے بھاگ آئے ہو تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اور میرے دوستوں بلکہ حضرت خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہے، فرمایا بیٹا بلکہ میں دعا کرتی ہوں اے اللہ آج کسی کے جوان کو قبول کرے گا، کسی کے بیٹے کو قبول کرے گا، کسی کے باپ کو قبول کرے گا، کہ کوئی سوا اور چاندی جو اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ قبول کرے گا۔ اے اللہ میں دعا کرتی ہوں میرے اس یتیم بچے کو قبول فرما لے۔ میرے دوستو وہ کیسی ایمان والی تھی، یہ واقعہ بہت بڑا ہے۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد کہ وہ کیسے ان کے پاس ایمان تھی، اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں کیسے، ان کو بھی ہمارے طرح پیٹ تھا، آنکھ ہے، زبان ہے، وہ بھی کھانے پینے والی تھی، لیکن اس کے پاس ایمان کتنا تھی۔ ہمارے بچے اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے رسول کی پرچم جو ہے، توحید کا جو پرچم ہے، قرآن کا جو ڈنکا ہے وہ پوری دنیا کے اندر بسنا چاہیے۔ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں، چاہے ہمارے بچے ٹکڑے ہو جائیں، ہم بیوہ ہو جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے۔ آج ہمارے اندر کیا ایمان ہے؟ آج اپنے گھروں کے اندر اپنی ماں بہنوں کے ایمان کو دیکھو، سوائے کھانے اور پکانے بازاروں میں کھلے عام گھومنے اس کے علاوہ کیا ان کو آتی ہے؟ میرے عزیز دوستو بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک واقعہ ہے۔ ایک عورت چولہا تندور جلاتی ہے اور تندور جلانے کے بعد تندور کے اندر روٹیاں لگاتی ہے۔ تندور کے اندر روٹیاں لگا کر وہ عورت نماز کے لیے نیت باندھ دیا، نماز کے لیے نیت باندھ دیا۔ اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ بھی۔ شیطان آتا ہے میرے دوستو، شیطان آتا ہے عورت کی شکل بنا کر۔ یہ مائی عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے یہ عورت نماز پڑھ رہی ہے، مصلی کے اندر کھڑی ہے۔ شیطان آ کر کہنے لگا تندور کے اندر روٹیاں لگائی ہو، روٹیاں جل رہی ہے، لیکن میرے دوستو یہ عورت نماز کے لیے نیت باندھی ہوئی ہے، کوئی ٹس بس نہیں کر رہی ہے، نماز نہیں توڑتی۔ شیطان کو غصہ آیا، اس کا بچہ کو پکڑ کر اور تندور میں آگ میں ڈال دیا۔ آگ میں ڈال دیا، آگ میں ڈالنے کے بعد کہنے لگا، وہ شیطان کہتا ہے کہ تمہارا بچہ تندور کے اندر گر گیا۔ وہ مائی کے پاس کیسے ایمان تھی میرے دوستو، نماز نہیں توڑتی ہے بلکہ وہ اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے، نماز کے اندر مصلی کے اندر کھڑی ہے، نیت باندھے ہوئے کھڑی ہے اور نماز پڑھ رہی ہے۔ میرے دوستو اتنے میں ان کا شوہر گھر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، وہ تندور آگ کے اندر بچہ کھیل رہا ہے، وہ انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ جب انگاروں کے اندر کیا کہ ہاتھ لگا کر دیکھا، وہ دیکھنے میں تو انگارے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موتیوں میں بدل دیا، اس کو موتی بنا دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس مائی کو بلایا کہ میرے پاس اس کو بلایا جائے۔ میرے دوستو جہاں تک میری بات کو پہنچے، سنو میری مائیں بہنیں بیٹیوں، کہ ان کے پاس کیسی ایمان تھی، وہ کیا دنیا کے اندر کام کرتی تھی کہ آگ کے اندر بچے جل گیا لیکن اللہ نے اس کو موتی بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام
بتلاتے ہیں، فرمایا مائی دنیا کے اندر تو کون سے کام کیا کہ اتنا بڑا ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سے کرامت ظاہر کر دیا، تو کون سی کام کرتی ہے؟ میرے دوستو کیا فرمائی وہ عورت؟ فرماتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے فرمایا کہ عیسیٰ میں ہمیشہ وضو میں رہتی ہوں، میں ہمیشہ وضو میں رہتی ہوں۔ اور فرماتی ہے کہ جب میرے وضو کبھی ٹوٹ جاتی ہے، کبھی اگر میرے سے وضو اگر ٹوٹ گیا تو فوراً میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں۔ میرے دوستو آج کل کے مائیں بہنیں وضو سے کیا رہیں گے؟ صحیح طریقے سے اس کو پاک صاف رہنے کے طریقہ نہیں معلوم، پوچھتی نہیں، اور دنیا کے سارے چیز کو پوچھ لیں گے، سب کو جانکاری حاصل کر لیں گے، لیکن یہ چیز جو ان کی آخرت کے اندر جو کام آئے گی، قبر کے اندر جو کام آئے گی، موت کے اندر جو کام آئے گی، میدان محشر کے اندر جو کام آئے گی، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ فرماتے ہیں روح اللہ میں ہمیشہ وضو سے رہتی ہوں، اور تو جب وضو ٹوٹ جاتی ہے تو میں پھر وضو کر کے 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتی ہوں۔ اور پھر دوسرا کام فرمایا کہ عیسیٰ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کرنے کا، اس کام کو میں کر کے رہتی ہوں۔ اور تیسرے فرمایا کہ میں زندوں کے تکلیف کو اس طرح برداشت کرتی ہوں جیسے مرد برداشت کرتے ہیں۔ میرے دوستو لیکن دیکھو اب ہمارے اور آپ کی حالات کو دیکھو، کیسے کیسے ایمان والی عورتیں بھی اس دنیا کے اندر آئی۔ پہلے زمانے کے اندر عورتوں کو ایمان لا کر قرآن، کلمہ، نماز اور روزہ کرنا بڑا مشکل تھا، جنت میں جانے کے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن اب آسان ہے۔ اب آسان ہے، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو جنت کے اندر جانا بڑا آسان ہے۔ صرف 4 کام عورتیں کریں اور جنت کی خوشخبری سنو، 4 کام کرو اور جنت کی خوشخبری سنو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، فرمان کالی کملی والی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت 4 کام کرے گی ہنسی خوشی جنت کے اندر چلی جائے گی، جنت کی اس کو بشارت دے دو۔ سب سے پہلے کیا فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے۔ جو عورت 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتی ہو، رمضان المبارک کا روزہ رکھتی ہو، میرے دوستو اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہو، اور 4 فرمایا اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اپنے شوہر کی بات کو مانتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو۔ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا کہ جو کام، یہ 4 کام جو عورت کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی خدمت و اطاعت کرے، جل قیامت کے دن اس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے، میرے دروازے سے آ جاؤ۔ کتنا آسان ہے جنت کے اندر جانے کے لیے، عورتوں کے لیے کتنا آسان ہے، لیکن آج عورتیں کہاں نماز پڑھتی ہیں؟ اور کچھ عورتیں نماز اگر پڑھتی ہو تو وہ سستی سے پڑھتی ہے۔ میرے دوستو ایک آدمی کا بہن، ایک بھائی کا بہن انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کو قبر کے اندر دفن کیا، اس کے پاس کچھ رقم تھے تو وہ قبر کے اندر گر گیا۔ اس بہن سے، بھائی اور بہن کے اندر بڑا پیار تھا، اس بھائی کو خیال نہیں رہا کہ قبر کے اندر میرا پیسہ گر گیا، اور جب قبر کو پیک کر دیا، مٹی ڈال دیا، اور جب گھر آنے لگے راستے میں تو اس کو خیال آیا کہ میرا پیسہ تو قبر کے اندر رہ گیا۔ میرے دوستو سنو، وہ آدمی آتا ہے اور اپنے بہن کے قبر کو کھولتا ہے کہ پیسے تو نکال لو، یہ تھیلی قبر کے اندر گر گیا ہے، لیکن میرے نوجوانوں جب وہ قبر کو کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پورے قبر کے اندر آگ لگے ہوئے ہیں، آگ کے
کے شعلے بھڑکے ہوئے ہیں۔ وہ تھیلی اور پیسے کیا اٹھاتا، قبر کو ایسے ویسے بند کر کے سیدھا روتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا۔ فرمایا میری امی، ہماری بہن کی کیا گناہ تھی، ہماری بہن کیا کام کرتی تھی، یہ قبر کے میں حال اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ بھائی کہتا ہے اے امی کیا میری بہن کون سی گناہ کرتی تھی؟ اس کی ماں کہنے لگے بیٹا تمہاری بہن نے کبھی زنا نہیں کیا، کبھی چوری نہیں کی، کبھی شرک نہیں کیا، میں تو یہ سب کچھ نہیں جانتی ہوں۔ لیکن فرمایا نہیں میری ماں، بہن کی کوئی ایسی گناہ ہوگی ورنہ قبر کے اندر پورے آگ بھڑکے ہوئے ہیں، آگ کے شعلے دہک رہے ہیں۔ جب اس کی ماں نے اس کے بھائی نے اپنی ماں سے کہا کہ کچھ نہ کچھ گناہ ہے، تو اس کی ماں نے سوچا کہ بھائی مجھے ایک چیز گناہ نظر آ رہے ہیں۔ سنو میرے دوستو، اور اپنے دل کے اندر فیصلہ کرو کہ انہوں نے وہ کام کیا تو اس کے ساتھ قبر کے اندر یہ ہوا، اور ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا کہ بھائی بیٹا اس کا کوئی گناہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے سوائے ایک گناہ کے۔ فرمایا ماں وہ کیا گناہ ہے؟ فرمایا وہ نماز تو پڑھتی تھی لیکن نماز کو ٹال کر پڑھتی تھی، نماز پڑھنے میں سستی کرتی تھی۔ میرے دوست کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز کے اندر سستی کرنے کی وجہ سے ایسا قبر کے اندر مرد ہی آگ لگ گیا۔ اے میرے دوستو، میری ماں بہنوں، جو سرے سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ حدیث کی کتابوں کے اندر آیا میرے دوستو، کل قیامت کے دن جب فرشتے جہنم کو زنجیروں سے جکڑ کر لائے گا، جب لانے لگے گا، 500 سال کی ابھی دور ہے، 500 سال کی دوری میں جہنم ہے، لیکن وہاں سے جہنم کے ایسے چیخ و پکار آئے گی کہ بڑے بڑے کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنے پر گر جائیں گے اور اللہ کے سامنے کہے گا نفسی نفسی نفسی، اے اللہ میری بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے معاف کر دے۔ یہ حال ہے دوستو، لیکن آج ہماری حالات کو دیکھو، وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر یہ دنیا ہے کوئی بستی نہیں، ہوش کر جائے کچھ مستی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ میری مائیں بہنیں، جہاں تک میری اس بات کو پہنچ رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جس طرح ہمارے لیے نماز روزہ پر اور تمام چیزوں پر فرض ہے، تم سب پر اپنے گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے کرتے رہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ورنہ قبر کے اندر قبر کے اندر کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ کل اگر یہ کچھ کوئی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کہے گا کہ اللہ میں کیسی آپ کی عبادت کرتا، میرے شوہر تو بڑا نافرمان تھا، میرا شوہر تو بڑا ظالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ انشاءاللہ زندگی رہی تو عائشہ کے ایک موضوع پر میں آپ کو بیان کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو فرعون کی بیوی ہے، اتنا بڑا ظالم ہے کہ انہوں نے خدا کا دعویٰ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس کا فرعون کو بھی کھڑا کر دے گا، اس کا شوہر کو بھی کھڑا کر دے گا، پوچھے گا بتاؤ یہ فرعون زیادہ ظالم تھا یا تمہارا شوہر زیادہ ظالم تھا؟ اگر کوئی کہے گا کہ میرا شوہر بیمار تھا، میں اپنے شوہر کی خدمت کرتے رہا اس لیے نماز روزہ نہیں کر پائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کھڑا کر دے گا، کہے گا ذرا یہ زیادہ بیمار تھا کہ ایوب علیہ السلام زیادہ بیمار تھے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، کسی حالت پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تندرستی ہو تو کسی حالت پر نماز معاف نہیں ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو، نماز روزے کی پابندی کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ورنہ میرے دوستو صرف آنکھ بند کرنی ہے۔ اور ایک وقت ہو گیا، ایک چھوٹا سا بات کر کے جو میرے دوستو، ابھی دیکھ لو یہ سال ختم ہونے والا ہے، یہ سال ختم ہونے والا ہے اور 2025 شروع ہونے والا ہے۔ مسلمان اس میں بڑے زور و شور سے نئے سال بناتے ہیں،
یاد رکھنا میرے دوستو، ہمارا یہ نیا سال نہیں، یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے۔ ہمارا سال، ہمارا مہینہ سال جو شروع ہوتا ہے وہ اسلامی سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ یہودیوں اور نصارہ کا ہے۔ اگر آپ اس میں خوشی بنائیں گے، ناچیں گے، کودیں گے، یاد رکھنا جو اللہ تبارک یہودیوں اور نصاروں کو جو عذاب ہوگا وہ ہمیں بھی اسی طرح یہ عمل کرنے والوں کے اوپر عذاب ہوگا۔ اس لیے اس چیز سے بچیں۔ اور میرے دوستو، اگر دیکھا جائے تو ہماری ہر ایک سانس نیا ہے۔ جب وقت آ جائے گا، فرشتے ملک الموت آ جائیں گے، آپ کہیں گے ملک الموت کو میں ساری دنیا تمہیں دے دیتا ہوں، ایک سانس لینے دو، لیکن ایک سانس کی مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے دوستو ان سب چیزوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو نیک رکھے، ایک رکھے اور سیدھے راہ پر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔